السلام علیکم، میں ہوں اظہر نیاز۔ اور فلسفہ جو ہے وہ میرا بہت ہی پسندیدہ مضمون رہا ہے۔ ویسے تو ماسٹر میں نے سائیکالوجی میں کیا، لیکن کچھ عرصے تک باقاعدہ فلسفہ پڑھتا بھی رہا، اور داخلہ لے کر کراچی یونیورسٹی میں کوئی 1 سال فلسفہ پڑھا ایسے شوق کے لیے، اور پھر اسے چھوڑ دیا اور کام کرنے لگا، نوکری کر لی۔ تو فلسفہ بہت ہی دقیق چیز لگتی تھی مجھے بھی اور ہماری کلاس والوں کو بھی، لیکن میں تو چونکہ مزے میں پڑھتا تھا، تو ڈاکٹر منظور صاحب ہمیں فلسفہ پڑھایا کرتے تھے، تو ہم بس ایسے ہی ایک دوسرے کو کنفیوز کرتے رہتے۔ لیکن اب عمر کے اس حصے میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس فلسفے کو عام قاری کے لیے اور طلبہ کے لیے آسان کیا جائے۔ تو ہم نے ایک پورے نیٹ سے اس کی ریسرچ کو ڈھونڈ کر ایک پوڈ کاسٹ کا سلسلہ جو ہے آپ کے لیے شروع کیا ہے۔ تو اس میں مختلف ادوار جو ہیں، شروع سے لے کر ماڈرن جدید ادوار تک جو ہے، ہم اس پر آپ کی خدمت میں ایک دلچسپ انداز میں پوڈ کاسٹ بھی پیش کیا کریں گے۔ آج کا جو ہے وہ بالکل ابتدائی دور کی بات ہے، جس میں سقراط سے مصنوعی ذہانت تک کا یہ سفر ہے، اور قدیم حکمت اور 21ویں صدی کے جو چیلنجز ہیں پہ بات کریں گے۔ لیکن یہ سفر یوں سمجھ لیں کہ سقراط سے لے کر اے آئی تک کا ہوگا، اور اے آئی نے ہمارے لیے آسان کر دیا ہے کہ آج ہمیں بہت دقیق اور بڑی بڑی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ ہم اس سے اگر پوچھ لیں تو وہ خود کتابیں پڑھتا ہے ہمارے لیے۔ تو آج پہلا ایپیسوڈ ہے جی، سقراط سے مصنوعی ذہانت تک۔ آج ہم فلسفے کی پیچیدہ، کافی وسیع اور اکثر حیران کن دنیا پر ایک نظر ڈال رہے ہیں۔ جی، ہمارے سامنے مختلف ذرائع ہیں، کچھ تحقیقی مضامین ہیں، کچھ جانے مانے فلسفیوں کے متن سے اقتباسات بھی ہیں۔ صحیح۔ ان میں قدیم یونان سے لے کر اسلامی سنہری دور، چینی حکمت اور آج کے دور کے جو سلگتے ہوئے مسائل ہیں جیسے مصنوعی ذہانت کی اخلاقیات، وہاں تک کافی مواد شامل ہے۔ جی ہاں۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس سب میں سے کام کی باتیں نکالی جائیں، سمجھا جائے کہ فلسفہ آخر ہے کیا، کرتا کیا ہے، اور آج ہمارے لیے کیوں اہم ہے۔ بالکل، یہ صرف کوئی تاریخ کا سبق نہیں ہے۔ فلسفہ بنیادی طور پر ان گہرے سوالات سے نمٹنے کا نام ہے جو انسان، میرا مطلب ہے، ہمیشہ سے پوچھتا آیا ہے۔ جیسے میں کون ہوں؟ سچ کیا ہے؟ صحیح اور غلط کا فیصلہ کیسے ہو؟ یہ ایک طرح سے سوچنے کا ایک طریقہ سکھاتا ہے، چیزوں کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور آج کل کی جو یہ معلومات سے بھری دنیا ہے، اس میں تو شاید اس کی ضرورت پہلے سے بھی زیادہ ہے۔ اچھا، تو آئیے اس دلچسپ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال تو یہی بنتا ہے کہ فلسفہ ہے کیا؟ وہ سقراط کا مشہور جملہ ہے کہ بغیر جانچ پڑتال کی زندگی جینے کے قابل نہیں۔ کیا یہ فلسفے کا نچوڑ ہے؟ ایک لحاظ سے بالکل۔ سقراط کا زور اسی بات پر تھا کہ ہمیں سنی سنائی باتوں یا جو مروجہ عقائد ہیں، ان کو یوں ہی قبول نہیں کر لینا چاہیے۔ ٹھیک۔ فلسفہ ہمیں سوال اٹھانے کی ہمت دیتا ہے۔ یہ صرف معلومات جمع کرنا نہیں، بلکہ اس معلومات کا تجزیہ کرنا، اپنے مفروضات کو چیلنج کرنا اور واضح طور پر سوچنا سکھاتا ہے۔ یعنی صرف کیا ہے نہیں پوچھتا؟ نہیں، بلکہ کیوں ہیں اور کیسا ہونا چاہیے جیسے سوالات پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اور آج کی دنیا میں اس کی عملی اہمیت کیا ہے؟ کیا یہ صرف آپ کہہ لیں علمی موش گافیاں ہیں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ آج کل ہم ٹیکنالوجی میں گھرے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ مصنوعی ذہانت اے آئی کو ہی لے لیں۔ جی۔ اب کیا ایک اے آئی کو فیصلے کرتے وقت صرف کارکردگی، ایفیشنسی دیکھنی چاہیے، یا انسانی اقدار جیسے انصاف یا ہمدردی کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے؟ یہ تو بڑا اہم سوال ہے۔ جی، یہ ٹیکنالوجی کا سوال نہیں ہے، یہ گہرا اخلاقی اور فلسفیانہ سوال ہے۔ اسی طرح جب ہم آن لائن غلط معلومات یا فیک نیوز کی بات کرتے ہیں ہاں، وہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے کی صلاحیت، یعنی تنقیدی سوچ جو فلسفے کا خاصہ ہے، وہ بہت اہم ہو جاتی ہے۔ یہ دلچسپ ہے کہ فلسفہ صرف ذاتی زندگی یا تجریدی سوالات تک محدود نہیں رہتا۔ ذرائع میں جوناتھن وولف جیسے مفکرین کا ذکر ہے جو بتاتے ہیں کہ فلسفہ عوامی پالیسی کو بھی بہتر بنا سکتا ہے۔ جی ہاں، بالکل، کیونکہ پالیسی بناتے وقت اکثر متضاد اقدار میں سے انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر
مثال کے طور پر صحت عامہ کی پالیسی میں انفرادی آزادی اور اجتماعی بھلائی کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جائے؟ فلسفہ ان اقدار کو سمجھنے اور مدلل فیصلے کرنے کے لیے ایک فریم ورک، ایک ڈھانچہ فراہم کر سکتا ہے۔ صحیح، تو یہ تو ہوئی فلسفے کی اہمیت کی بات۔ اب اگر ہم ماضی میں جھانکیں تو یہ سوال پوچھنے کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ قدیم یونان کا نام تو بہت آتا ہے۔ مغربی روایت میں یونان کو واقعی ایک سنگ میل سمجھا جاتا ہے۔ وہاں سقراط، افلاطون، ارسطو جیسے مفکرین نے کائنات کی حقیقت، علم کے امکان اور اچھی زندگی گزارنے کے طریقوں پر منظم غور و فکر شروع کیا۔ ارسطو نے تو چیزوں کے وجود میں آنے کی وہ 4 وجوہات بیان کی: مادی، سوری، فاعلی، غائی۔ جی وہ آج بھی مثلاً ٹیکنالوجی کے فلسفے میں کسی چیز کے مقصد اور ساخت کو سمجھنے میں کارآمد ہیں۔ یونان کے بعد اسلامی تہذیب میں بھی فلسفے کا ایک سنہری دور آیا۔ الفارابی، ابن سینا، الغزالی، ابن رشد جیسے نام سامنے آتے ہیں۔ یہاں کیا خاص بات تھی؟ دیکھیے، اسلامی دنیا میں ایک بڑا چیلنج تھا یونانی فلسفہ، خاص طور پر ارسطو کی عقلیت پسندی اور مذہبی عقائد کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا۔ اچھا۔ الفارابی اور ابن سینا جیسے مفکرین نے یونانی منطق اور مابعد الپدیات کو اسلامی تناظر میں ڈھالنے کی کوشش کی۔ ابن سینا کا نظریہ وجود، ایمینیشن جسے کہتے ہیں، جس میں کائنات خدا سے درجہ بدرجہ صادر ہوتی ہے، وہ ایک بڑی مثال ہے۔ لیکن پھر امام غزالی آئے، جنہوں نے فلسفیوں پر سخت تنقید کی۔ ان کی کتاب تحافت الفلاسفہ یعنی فلسفیوں کی عدم مطابقت کا ذکر ملتا ہے۔ ان کا بنیادی اعتراض کیا تھا؟ الغزالی بنیادی طور پر فکر مند تھے کہ فلسفیانہ عقلیت پسندی کہیں ایمان کی بنیادوں کو ہی نہ کمزور کر دے۔ انہوں نے خاص طور پر 3 نکات پر فلسفیوں کو چیلنج کیا۔ کیا دنیا ہمیشہ سے ہے یعنی قدیم ہے؟ کیا خدا کو ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا علم ہے؟ اور کیا جسمانی طور پر دوبارہ جی اٹھنا ممکن ہے؟ اچھا۔ ان کے نزدیک فلسفیوں کے جوابات اسلامی عقائد سے ٹکراتے تھے۔ الغزالی کا ایک اور مشہور نقطہ سببیت، کازیلٹی پر تھا۔ کیا آگ اپنی فطرت کی وجہ سے جلاتی ہے یا یہ خدا کا حکم ہے جو ہر بار جلنے کا سبب بنتا ہے؟ یہ بحث آج تک کسی نہ کسی شکل میں جاری ہے۔ الغزالی کے جواب میں پھر ابن رشد سامنے آئے۔ انہوں نے تحافت التحافت لکھی، یعنی عدم مطابقت کی عدم مطابقت، اور فلسفے کا دفاع کیا۔ اچھا، انہوں نے دفاع کیا؟ جی، ان کا موقف دلچسپ تھا۔ ان کے خیال میں فلسفہ اور مذہب یعنی شریعت دونوں سچائی تک پہنچنے کے راستے ہیں، لیکن مختلف لوگوں کے لیے۔ فلسفہ دلیل اور برہان کا راستہ ہے جو اہل علم کے لیے ہے، جبکہ مذہب تمثیل اور خطابت کا راستہ ہے جو عوام کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ یہ تضاد نہیں بلکہ سطح کا فرق ہے، یعنی ایک ہی سچائی مگر سمجھنے کے 2 مختلف انداز۔ یہ واقعی ایک اہم کوشش تھی فکر کے 2 دھاروں کو ملانے کی۔ بالکل۔ یونانی اور اسلامی دنیا کے علاوہ مشرق میں، خاص طور پر چین میں بھی تو فلسفے کی اپنی روایات رہی ہیں۔ اکثر مغربی فلسفے سے مختلف سوالات پر زور دیتا ہے۔ جیسے تاؤزم میں تاؤ یعنی راستے کا تصور مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ کائنات کی ایک بنیادی پراسرار قوت ہے۔ اس کے ساتھ وو وے یعنی عدم عمل کا نظریہ ہے، جس کا مطلب ہے عدم عمل یا فطرت کے بہاؤ کے ساتھ چلنا، زبردستی نہ کرنا۔ اچھا، عدم عمل۔ ہاں، یعنی زور زبردستی سے نہیں بلکہ نرمی اور مطابقت سے کام لینا۔ یہ زندگی گزارنے کا ایک بالکل مختلف انداز پیش کرتا ہے۔ تو تاریخ کے اس مختصر جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ مختلف تہذیبوں نے اپنے اپنے انداز میں بنیادی سوالات سے نمٹنے کی کوشش کی۔ اب اگر ہم ان سوالات کی نوعیت پر غور کریں تو فلسفے کی کچھ بنیادی شاخیں یا ٹول کٹس کیا ہیں جن کا ذکر بار بار آتا ہے؟ عام طور پہ 4 بڑی شاخوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ پہلی ہے مابعد الطبیعیات یعنی میٹا فزکس۔ جی، یہ وجود اور حقیقت کی بنیادی نوعیت سے بحث کرتی ہے، یعنی اصل میں کیا چیز ہے؟ کیا صرف مادی دنیا حقیقت ہے یا کوئی غیر مادی حقیقت بھی ہے؟ وقت اور جگہ کیا ہیں؟ خدا کا وجود ہے یا نہیں؟ یہ سب مابعد الطبیعاتی سوالات ہیں۔ اور دوسری شاید علم کے بارے میں، کہ ہم کیسے جانتے ہیں کہ کیا سچ ہے؟
بالکل, یہ علمیات ہے, ایپسٹمولوجی یا نظریہ علم. یہ پوچھتی ہے کہ علم کیا ہے, ہم اسے کیسے حاصل کرتے ہیں, کیا ہمارے حواس قابل اعتبار ہیں, کیا عقل علم کا بہتر ذریعہ ہے, کیا مکمل یقینی علم ممکن بھی ہے. آج کل فیک نیوز کے دور میں یہ سوالات بہت اہم ہو گئے ہیں کہ ہم کس معلومات پر بھروسہ کریں اور کیوں. صحیح. تیسری شاخ تو شاید سب سے زیادہ عملی لگتی ہے, اخلاقیات, ایتھکس. جی ہاں, اخلاقیات صحیح اور غلط, اچھے اور برے کے معیار اور اصولوں کا مطالعہ ہے. یہ پوچھتی ہے کہ ہمیں کیسا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے, خوشی کیا ہے اور اسے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے, کیا اخلاقی اصول آفاقی ہیں یا ثقافت پر منحصر ہیں. ٹھیک. اسی کی ایک قسم اپلائیڈ ایتھکس ہے, جو ان اصولوں کا اطلاق عملی مسائل پر کرتی ہے, جیسے طبی اخلاقیات, کاروباری اخلاقیات, یا جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا ماحولیاتی اخلاقیات. ماحولیاتی اخلاقیات میں یہ بحث بھی آتی ہے نا کہ کیا قدرتی ماحول کی قدر صرف انسانوں کے لیے اس کے استعمال میں ہے, یعنی انسٹرومنٹل ویلیو, یا اس کی اپنی ذاتی قدر انٹرنزک ویلیو بھی ہے. یہ کلیدی بحث ہے. کیا جنگلات کی قدر صرف اس لیے ہے کہ وہ ہمیں لکڑی اور آکسیجن دیتے ہیں, یا ان کا اپنا وجود بھی قابل قدر ہے چاہے انسان نہ بھی ہوں؟ حیاتی مرکزیت, بائیوسینٹرزم, کہتی ہے کہ تمام جانداروں کی قدر ہے, جبکہ ماحولیاتی مرکزیت, ایکوسینٹرزم, پورے ماحولیاتی نظام کو اہمیت دیتی ہے. یہ سوچ ہمیں فطرت کے ساتھ اپنے تعلق پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کرتی ہے. اور چوتھی شاخ منطق, لاجک ہے, جس کا ذکر الفارابی کے حوالے سے بھی آیا تھا. منطق دراصل درست استدلال یعنی ریزننگ کے اصولوں کا مطالعہ ہے. یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ کس طرح ایک بات سے دوسری بات تک صحیح طریقے سے پہنچا جائے, یعنی اچھے دلائل کو برے دلائل سے کیسے الگ کیا جائے. یہ فلسفے اور آپ کہہ لیں دیگر تمام علوم کے لیے ایک بنیادی اوزار ہے. ان شاخوں کے تحت پھر کئی مکاتب فکر اور نظریات پروان چڑھے. دو کا ذکر کافی نمایاں ہے, خاص طور پر آج کل کے حوالے سے. ایک تو سٹوئسزم ہے, اسے لوگ خود مدد, سیلف ہیلپ کے طور پر بھی دیکھتے ہیں. سٹوئسزم, جس کی جڑیں قدیم یونان اور روم میں ہیں, واقعی آج کل پھر سے مقبول ہو رہا ہے. اس کا بنیادی خیال یہ ہے کہ ہمیں اپنی توجہ ان چیزوں پر مرکوز کرنی چاہیے جو ہمارے اختیار میں ہیں. یعنی ہمارے خیالات, ہمارے رد عمل. جی, ہمارے خیالات, ہمارے رد عمل, ہمارے فیصلے, اور ان چیزوں کو قبول کرنا سیکھنا چاہیے جو ہمارے اختیار سے باہر ہیں, جیسے دوسرے لوگوں کا رویہ, بیرونی حالات یا ماضی. اچھا. یہ ہمیں مشکلات میں ذہنی سکون اور مضبوطی برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے. یہ قسمت کو کوسنے کے بجائے اپنی ذمہ داری قبول کرنے کا فلسفہ ہے. یعنی بارش ہو رہی ہے تو چھتری استعمال کریں, بارش کو روکنے کی کوشش میں پریشان نہ ہوں. بالکل صحیح. یہ ایک اچھی مثال ہے. سٹوئزم کہتا ہے کہ بیرونی واقعات بذات خود اچھے یا برے نہیں ہوتے, بلکہ ہمارا ان کے بارے میں جو رد عمل ہے نا, وہ انہیں اچھا یا برا بناتا ہے. دوسرا نظریہ جو اکثر سننے میں آتا ہے وہ وجودیت ہے, ایگزسٹینشلزم. یہ کیا ہے؟ یہ تو کافی بھاری بھرکم لگتا ہے. وجودیت, جس سے سارتر, کیمو, سیمون دی بووار جیسے نام وابستہ ہیں, تھوڑا مختلف زاویہ پیش کرتی ہے. اس کا ایک مرکزی نعرہ ہے وجود جوہر پر مقدم ہے, یعنی ایگزسٹنس پریسیڈز ایسنس. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب سمجھنے کے لیے ایک مثال لیتے ہیں. ایک کرسی بنانے سے پہلے بنانے والے کے ذہن میں اس کا نقشہ, اس کا جوہر ہوتا ہے. لیکن وجودیت کہتی ہے کہ انسان کے ساتھ ایسا نہیں ہے. انسان پہلے دنیا میں آ جاتا ہے, وجود پاتا ہے, اور پھر خود کو بناتا ہے. جی, پھر اپنے انتخاب اور اعمال کے ذریعے خود کو بناتا ہے, اپنا جوہر تخلیق کرتا ہے. کوئی پہلے سے طے شدہ انسانی فطرت نہیں ہے. یعنی ہم ایک خالی کینوس کی طرح ہیں اور ہمیں خود ہی اپنی تصویر بنانی ہے. یہ تو آزادی بھی بہت دیتا ہے, لیکن ذمہ داری بھی بہت ڈالتا ہے. بالکل. وجودیت اسی آزادی اور ذمہ داری پر بہت زور دیتی ہے. سارتر نے خود فریبی, بیڈ فیتھ کا تصور پیش کیا. یعنی جب ہم اپنی اس آزادی سے بھاگتے ہیں اور یہ بہانہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا یا ہم حالات کا شکار تھے. وجودیت ہمیں اپنی زندگی کی ملکیت لینے اور بامانی انتخاب کرنے کی دعوت دیتی ہے,
چاہے یہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ تو یہ فلسفے صرف ماضی کی باتیں نہیں بلکہ آج بھی زندگی گزارنے کے عملی طریقے پیش کرتے ہیں۔ اب آخر میں فلسفے کا دیگر شعبوں خاص طور پر سائنس اور ٹیکنالوجی سے کیا تعلق ہے؟ کچھ سائنسدان تو کہتے ہیں کہ فلسفہ مر چکا ہے اور اب سائنس ہی سب سوالوں کے جواب دے گی۔ بذات خود ایک فلسفیانہ دعویٰ ہے، کوئی سائنسی دریافت نہیں۔ اچھا، سائنس کیسے، ہاؤ کے سوالات کا جواب دینے میں بے مثال ہے۔ دنیا کیسے کام کرتی ہے، لیکن وہ اکثر کیوں یعنی وائی اور کیا ہونا چاہیے شوڈ کے سوالات سے براہ راست نہیں نمٹتی۔ مثال کے طور پر سائنس ہمیں ایٹم بم بنانا سکھا سکتی ہے، لیکن یہ نہیں بتاتی کہ اسے استعمال کرنا چاہیے یا نہیں۔ یہ تو اخلاقی سوال ہوا۔ جی، یہ ایک اخلاقی یعنی فلسفیانہ سوال ہے۔ تو کیا سائنس اور فلسفہ ایک دوسرے کے مددگار ہو سکتے ہیں؟ میرے خیال میں بالکل ہو سکتے ہیں۔ فلسفہ سائنس کے بنیادی مفروضات پر سوال اٹھا سکتا ہے، سائنسی تصورات کو واضح کرنے میں مدد دے سکتا ہے، جیسے کوانٹم مکینکس کی تشریحات میں ہوتا ہے، جی، اور سائنس سے پیدا ہونے والے اخلاقی مضمرات پر غور کر سکتا ہے۔ دوسری طرف سائنسی دریافتیں فلسفیانہ سوالات کو نئے زاویے فراہم کر سکتی ہیں۔ مثلاً نیورو سائنس کی دریافتیں شعور، کانشسنس کے بارے میں پرانے فلسفیانہ سوالات پر نئی روشنی ڈال رہی ہیں۔ اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے خاص طور پر اے آئی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دور میں یہاں تو فلسفے کا کردار اور بھی اہم ہو جاتا ہے۔ ہم نے اے آئی کی اخلاقیات کی بات کی، اسی طرح ویلیو سینسٹیو ڈیزائن کا تصور ابھر رہا ہے۔ ویلیو سینسٹیو ڈیزائن وہ کیا ہے؟ یعنی ٹیکنالوجی بناتے وقت ہی انسانی اقدار جیسے پرائیویسی، انصاف، خود مختاری ان کو اس کے ڈیزائن میں شامل کیا جائے۔ پھر ذمہ داری کا خلا، رسپانسبلٹی گیپس کا مسئلہ ہے۔ اچھا، جیسے خود چلنے والی گاڑی کا حادثہ؟ جی، اگر کوئی خود چلنے والی گاڑی حادثہ کر دے تو ذمہ دار کون ہے؟ پروگرامر، مالک، گاڑی خود؟ یہ نئے اور پیچیدہ سوالات ہیں جن کے لیے ہمیں گہری فلسفیانہ سوچ کی ضرورت ہے۔ اور انفارمیشن ایتھکس؟ انفارمیشن ایتھکس ہمیں آن لائن دنیا میں معلومات کی ترسیل، سچائی اور ذاتی زندگی کے تحفظ جیسے مسائل سے نپٹنے میں مدد دیتی ہے۔ تو آج کی اس گفتگو سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ فلسفہ کوئی عجائب گھر کی چیز نہیں ہے، یہ سوچنے کا، سوال کرنے کا اور اپنی دنیا اور اپنی زندگی کو بہتر طور پر سمجھنے کا ایک زندہ عمل ہے۔ بالکل، یہ ماضی کے مفکرین سے مکالمہ بھی ہے اور مستقبل کے چیلنجز سے نمٹنے کی تیاری بھی۔ بالکل، یہ انسانی فکر کا ایک وسیع دریا ہے جس میں مختلف ثقافتوں اور زمانوں کی ندیاں آ کر ملتی ہیں۔ ہر دور نے اپنے مسائل کے حل کے لیے اس سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے اور اس عمل میں اسے مزید مالا مال کیا ہے۔ اور آخر میں ہم اپنے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں جس پر وہ خود سوچ بچار کر سکتے ہیں۔ جس طرح ماضی میں فلسفیوں نے عقلیت اور ایمان کے ٹکراؤ یا صنعتی انقلاب جیسے چیلنجز کا سامنا کیا، اسی طرح آج 21ویں صدی میں جب ہمیں موسمیاتی تبدیلی، مصنوعی ذہانت کے عروج اور عالمگیریت کے پیچیدہ مسائل درپیش ہیں، تو فلسفے کا سب سے اہم کردار کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہمیں ان نئے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے نئے فلسفیانہ نظریات یا سوچنے کے نئے طریقوں کی ضرورت ہے؟ جی، یہ تو تھا جی یہ پہلا آغاز، اس سفر کا پہلا قدم۔ آج ہم نے ایک تعارف کے طور پر جو ہے وہ یونانی فلسفے کی بات کی، اسلامی فلسفے کی بات کی، چائنیز فلسفے کی بات کی، اور اس وقت اے آئی جو ہے کیا کردار ادا کر رہا ہے، کچھ اخلاقیات، کیونکہ فلسفہ جو ہے وہ ایک لحاظ سے اخلاقیات کا بانی ہے۔ تو کیا اے آئی جو ہے ان اخلاقیات کو لے کر چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ آئندہ یہ اور بھی بہت ہی زبردست ہونے والا ہے یہ سلسلہ، تو امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، اور اگر آپ کو یہ پسند ہے سلسلہ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اور یہ علم اپنے پاس نہ رکھیں، دوسروں تک شیئر بھی کیجئے گا، اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔